میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب فارغ التحصیل سیاستہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی مرکزی جلسہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم استعى أبو بكر وعمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيد أهل الجنة وشبابها من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اگر ممکن ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے محد مفتری معلوم یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ پچھلے 7 روز سے جلسے کے عنوان کے مطابق افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فضل یا افضلیت، فضل سے بڑھ کر افضلیت، اسی کے تحت اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب سے فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے محبوب آپ بتا دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا میسیج، اپنا کلام ڈائریکٹ فرمایا، مگر جب فضل کی بات آئی تو اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دو، اے محبوب آپ کہہ دو، اس لیے کہ فضل اگر ملنا ہے تو آپ کی وجہ سے دینے والا ہوں میں۔ بے شک آگے آیت بتاؤں میں آپ کو کہ فضل اللہ کے دست اختیار میں، دست قدرت میں، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت دور تک، بہت حد تک، بہت گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ فضل جس کو عطا کرے گا اس کے فضل ملنے پر خوش کون ہوگا صبح قیامت تک، اور دل کس کا کھینچا جائے گا، ان سب کو اللہ جاننے والا ہے۔ اس لیے واسع علیم ہے کہ وہ بہت دور تک جاننے والا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے پھر فضل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول تو سب ایک جیسے ہیں اللہ کے نزدیک، مگر اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، فضیلت ملنے کے بعد وہ افضل قرار دیتے ہیں، سب میں دوسروں میں وہ افضل ہو جاتے ہیں فضیلت ملنے کے بعد۔ پھر اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے قرآن
جانوں کو قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے، زہر کھائے ہیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنی جانوں کو میری راہ میں قربان کر دی ہے، اے میرے محبوب آپ سب کو بتا دیجئے، صحابہ کو، آنے والی امت کو صبح قیامت تک بتا دیجئے، میں نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو اجر عظیم کے ساتھ جو بیٹھے رہتے تھے، یعنی جنہوں نے جہاد نہیں کیا ان سے اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو اجر عظیم کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا جس کو فضیلت ملتی ہے اس کو اجر عظیم بھی ملتا ہے، یا جس کے پاس اجر عظیم ہوتا ہے وہ فضیلت کا حامل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنو اسرائیل یاد کرو میں نے جو احسان تم پر کیا ہے اور تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اب اگر میں دوں گا تو آپ کے واسطے سے دوں گا، آپ کی نسبت سے دوں گا، آپ کے حوالے سے دوں گا، آپ کی وجہ سے دوں گا، آپ کے وسیلے سے دوں گا۔ اس لیے اللہ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے محبوب یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ آپ کے رب کی عطا ہے۔ یہ ہو گیا فضل۔ اب افضلیت کا جو عقیدہ ہے ہمارے پاس وہ عقیدہ یوں ہے جو حدیث شریف میں نے ابھی مولا علی کرم اللہ وجہہ سے سنائی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ایک میسیج یہ ہے، خصوصی بات یہ ہے کہ مولا علی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں 80 حدیثیں، مولا علی سے 80 حدیثیں، مناقب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناقب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناقب سیدنا ابوبکر صدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں، فضیلت میں 80 حدیثیں مولا علی سے۔ اب جو حدیث میں پردہ سنایا وہ حدیث مولا علی سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھے اور نوجوانوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے۔ اس کے بعد فرمائے کہ سوائے نبیوں اور مرسلین کی۔ پھر ایک دوسری روایت میں ایسے ہی الفاظ کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں آقا یہ فرمانے کے بعد میرے سے بولے یا علی لا تخبرہما، اے علی ابھی ان کو یہ بات نہ بتانا، یا علی ان کو یہ بات نہیں بتانا۔ تو اب میری کیا سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ بعض باتیں میں درایت کی اجازت ہے میری، روایت اور درایت، روایت کی بھی ہے درایت کی بھی ہے۔ جب درایت کی اجازت ہے تو اللہ کا فضل ایسا ہوا، ایسی باتیں میں بتاتا ہوں آپ انکار نہیں کر سکتے۔ عقل کیسا ملا حضور فرمایا کہ ان کو نہ بتاؤ، اس سے کیا سمجھ میں ہے، اے علی سب کو بتا دینا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کو بتا کے خاموش نہ ہو جانا، ان کو بتانے سے پہلے سب کو بتانا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ دو جنت کے نوجوانوں کے اور بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، سوائے نبیوں اور مرسلین۔ حاضرین محترم، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بولتے کس کو؟ اب افضلیت کا جلسہ کر رہے ہیں، یہی لوگ کرتے ہیں، حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کرتے، کہیں تو کریں گے وہ، ان کا عقیدہ نہیں معلوم ہے، عقیدہ معلوم ہو گیا تو سب کرتے ہیں۔ تو یہی عقیدے کی پہچان کے لیے یہ جلسے رکھے جاتے ہیں۔ عقیدہ بنتا کیسا ہے، عقیدہ بولتے کس کو؟ عقیدہ
عقیدہ بنا کیسا، بنتا کیسا؟ سوال، اس کا جواب۔ عقیدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل دونوں بھی صحیح ہے، جیسا خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام، دونوں بھی صحیح ہے۔ جبرائیل آگے پوچھے من ایمان یا رسول اللہ، رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا فرمائے کہ تؤمن باللہ ورسولہ وکتبہ والیوم الآخر، یہ تفصیل بتائی، یہ ایمان ہو گیا۔ پھر پوچھے کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر وہاں پہ جانے کی استطاعت ہو۔ تو معلوم ہوا عقیدہ الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ عقیدہ تھیوری ہے، اسلام اس کی پریکٹس ہے۔ تو عقیدہ یہاں پر بن گیا، تو اب اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مگر یہ عقیدہ کیوں رکھوں، بولے تو اس کا ایمان اس مکمل نہیں ہوا، اس کا ایمان اس مکمل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضل ماننا یہ ایمان میں سے ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسی بات ہے، تو بھائی یہ بات ویسی ہی ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جنت پہ ایمان لائے، جہنم پہ ہمارا ایمان ہے، پل صراط پر، روز محشر پر، حوض کوثر پر، ان سب چیزوں پہ جیسا ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سے ہمارا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ بھی ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا، فضیلت کی بات بتا کے پھر اپنی بات پہ آتا، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب ہم سے فرمایا تو پھر ہم ماں باپ کا ادب کرنے لگے، عید کے موقعوں پر، خاص موقعوں پر، خوشی کے موقعوں پر ماں کی قدم بوسی کرنے لگے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر والد کے لیے فرمایا کہ المال اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے اعلیٰ دروازوں میں سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر ہم ادب یہ کر لیے کہ والد سے جب گفتگو کرے تو نگاہیں نیچے کر لیے، والد سے جب بات کرے تو اپنی آواز کو پست کر لیے۔ یہ ادب آقا نے بتایا، ہم ایمان لائے، اس پہ پریکٹس کریں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف افضل البشر بعد الانبیاء ماننا ہی کافی نہیں ہے، یہ جلسے کرنا ہے، یہ جلسے کر کے عوام کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم پریکٹس میں ہیں، دل میں ایمان رکھ لیا، ہاں میں مانتا ہوں، ہاں میں سب کچھ کرتا ہوں، نہیں، پریکٹس کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، پریکٹیکل بتائیے۔ تو یہ بنا عقیدہ، یہی عقیدہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ شباب اہل الجنہ، اولی اہل الجنہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایک موقع پر سعد بن زرارہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، آقا خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آقا نے ادھر دیکھا، پھر پوچھنے لگے ابو بکر کہاں ہے؟ اس کے بعد آقا کریم فرمانے لگے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل آ کر مجھے بتایا، روح القدس، جبرائیل فرمایا جب پیغام اعلیٰ ہے تو جبرائیل کا نام بھی لوگوں کو ادب احترام کے ساتھ آقا نے بتایا، کیونکہ پیغام ہی ایسا ہے۔ تو لانے والے کی تعریف بھی آقا نے کر کے بتائی کہ روح القدس جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب لوگوں میں بہتر ابو بکر، خیر الناس
اللہ کو نہیں پایا. تو آپ فرمائیں کہ اگر تو رسول اللہ کو پاتا یا رسول اللہ کے دور میں تو ہوتا یا تو صحابی ہو کر اگر یہ کہتا کہ عمر سے اچھے کوئی نہیں ہے تو میں تیری گردن مار دیتا. اس کے بعد پوچھنے لگے حل وجدت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر کو پایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں پایا. تو حضرت عمر فرمائے کہ اگر تو حضرت ابو بکر کو پاتا اور یہ کہتا کہ عمر سے اچھے کوئی نہیں ہے تو میں تیرا تعاقب کرتا، میں تیری گرفت کرتا. یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت عمر کہنے لگے، حضرت عمر نے ایسی مدح سرائی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرمانے لگے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر وہ ہیں جو ہمارے سردار ہیں، ہم سب میں بہتر ہیں اور ہم سب میں رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. یہ عقیدہ تھا حضرت عمر کا، یہی عقیدہ تھا حضرت عثمان غنی کا، یہی عقیدہ تھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا. یہی بات نہیں جب جیسا حضرت عمر نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے آپ سے اچھا نہیں پایا تو اس کا تعاقب کیے، تو جب مولا علی کا دور آ گیا، دور خلافت آ گیا، تو یہ بات پھیل گئی کہ علی افضل ہے ابو بکر سے. یہی بات، یہی عقیدہ ابو جحیفہ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہے. حضرت علی کہنے لگے اے ابو جحیفہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو بات سب سے بہتر ہے؟ وہ کہنے لگے یا مولانا یا علی فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. حضرت علی کے چاہنے والوں سے فرمائے کہ دیکھو یہ بات میں بتاتا ہوں، یہ بات میں بتاتا ہوں کہ میرے اس کے افضل ابو بکر ہے. پھر یہیں پر بات ختم نہیں کیے. جب آپ کوفہ کے ممبر پر چڑھ گئے اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ کوفی مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں حضرت ابو بکر پر، تو آپ کوفہ کے ممبر پر چڑھ گئے اور برسر عام بتایا، اعلان کر کے کہ آئے لوگوں سنو، جو کوئی مجھ کو فضیلت دے گا شیخین پر، جو کوئی مجھ کو فضیلت دے گا ابو بکر پر، تو میں اس کو حد مفتری نافذ کروں گا. مفتری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ مفتری بولتے کس پہ؟ مفتری اس کو کہتے ہیں جو الزام تراشی کرے، الزام لگانے والوں کو مفتری کہتے ہیں. اور اسلام میں مفتری کی سزا 80 کوڑے. یہی عقیدہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا تھا، یہی عقیدہ اہل بیت کا تھا. اہل بیت میں حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد مولا علی سے پوچھا کہ یا مولانا یا ابتی، اے میرے والد یا علی کرم اللہ وجہہ، بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ مولا علی فرمانے لگے رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر ہے. پھر پوچھے ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے حضرت عمر کا نام لیا. پھر ان کے بعد کون ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ جب پوچھے تو حضرت عثمان کا نام لیا. تو علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ترتیب فضیلت ایسی ہی ہے جیسی ترتیب خلافت ہے. حضرت علی سے افضل حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی سے افضل حضرت عمر، حضرت عمر سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی عقیدہ تھا اہل بیت کا، یہی عقیدہ تھا صحابہ کا. جب یہ عقیدہ ائمہ کرام تک آیا تو ائمہ کرام نے کیسے اس کی حفاظت کی؟ جب امام اعظم سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ شیخین کی افضلیت کا قائل ہونا اور نین سے محبت رکھنا. شیخین یعنی ایک بات یاد رکھیے، شاید آپ کو بات بہت کم سننے میں ملتی ہے. شیخان فی الاسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے شروع، اسلام کے پہلے 2 شیخ
محدثین کے ذریعے بحر العلوم تک آیا اور بحر العلوم سے ہم تک یہ عقیدہ سند کے ساتھ آیا. ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا افضلیت سند کے ساتھ موجود ہے اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ نے ہم کو ایسے سلسلے سے چھوڑ دیا جن کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ افضلیت حضرت ابوبکر صدیق ہے اور تمام صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے مگر ان سب میں فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. آئیے جو درایت حاصل ہے اس کی مثال بتا کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور آقا کریم نے جو جنت کے دروازوں کا ذکر کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ. دوسرے کا نام ہے باب الجہاد. تیسرے کا نام ہے باب الصیام. چوتھے کا نام ہے باب الحج. پانچویں کا نام ہے الکاظمین والعافین عن الناس. اور پھر ایک دروازے کا نام ہے علم یا ذکر. اس طرح سے 8 دروازوں کے نام ہیں. جب ذکر کیے حضور ان دروازوں کا تو حضرت ابوبکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہوگا؟ تو حضور فرمائے کہ اے ابوبکر میں امید کرتا ہوں تم کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی. آپ داخلے کا پوچھے حضور نے فضیلت بتائی کہ اے ابوبکر کسی کے داخل ہونے کی بات کر رہے. اے ابوبکر کوئی داخل ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے مگر تمہاری ذات میں اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ تم کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ یا ابوبکر اس دروازے سے آئیے. دوسرا پکارے گا یا ابوبکر اس دروازے سے آئیے یا خلیفہ رسول اللہ اس دروازے سے آئیے. تو یہ بات کو سمجھانا ہے کہ 8 دروازوں سے داخل کیسا ہو. اگر باب الصلاۃ سے داخل ہو گئے تو باب النماز کا دروازہ پہلے نمبر پہ ہو گیا. دوسرے سے داخل ہوئے تو دوسرے نمبر کا دروازہ ہو گیا. 8ویں سے داخل ہوئے تو 8 دروازے 8ویں کا نمبر آ گیا. مگر داخل ہونا ہے تو سب دروازے کی خواہش ہے کہ میں میرے سے گزر جاؤں. اب یہ 8 مختلف دروازے ہیں. اب اس میں داخل کیسا ہوں گے؟ تو آج بچے بڑے سبھی کمپیوٹر کے سائنس سے موبائل سے سب سے واقف ہیں اور یہ چیزیں دیکھنے میں ہیں بچے. اللہ تعالیٰ یہ بات بعید نہیں ہے اللہ سے اور یہ بات عقل کا انکار بھی نہیں کر سکتے. آپ بولنا نہیں میں باقر صاحب ممکن نہیں بولنا کیونکہ میں درایت کی بات بتا رہا ہوں. جب میں بیان کیا وہاں پر اس مسجد میں تو